السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم حضرات و خواتین، الفرقان اسٹڈی سینٹر کی جانب سے ہفتہ واری دروس کے اس موقع پر گزشتہ ہفتہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ پہلی نشست جو گزشتہ ہفتہ ہوئی تھی اس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ سے کی تھی، قرآن کریم کی آیات کے ذریعہ سے، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبوت عطا فرمائی، تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری دی کہ جس توحید کو آپ جانتے ہیں، جس توحید کو آپ سمجھتے ہیں، اس توحید کی دعوت اب آپ لوگوں کو دیجیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت کو تراش کر، پتھروں کو تراش کر اس کو بت بناتا تھا اور پھر اس کو بیچتا بھی تھا اور اسی بت کی عبادت بھی کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو توحید کا علم ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی، اور دعوت دینے کا انداز بڑا اچھا تھا کہ کافر باپ کو، ایک مشرک باپ کو ابراہیم علیہ السلام جب دعوت دیتے ہیں تو ادب کا جو دائرہ ہے اس کو بالکل برقرار رکھتے ہیں، ادب کے دائرے سے باہر نہیں آتے۔ بات کرنے کا انداز ہے باپ کے ساتھ، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، آپ کیوں اس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ جتنی بار باپ سے مخاطب ہوئے یا ابتی یا ابتی یا ابتی، ادب کا دائرہ اس کو برقرار رکھے، اس سے آپ باہر نہیں نکلے۔ توحید کی اس دعوت کو پیش کرنے کے بعد بت پرستی اور بتوں کی عبادت اپنے بیٹے کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ باپ نے پیار سے، محبت سے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ ہاں ہم تو گمراہی میں تھے، بددینی میں تھے، تم نے مجھے صحیح راستہ دکھایا ہے۔ پیار نہیں کیا، شفقت و محبت سے پیش نہیں آئے، بلکہ باپ کا رویہ بہت تلخ ہو گیا۔ اس موقع پر جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی
تو توحید کی یہ دعوت جو آذر نے زندگی میں پہلی بار سنی تھی، اس دعوت کو ایک عجیب سی لگی، ایک عجیب بات، اپنے بیٹے کی طرف سے یہ بات عجیب لگتی ہے. کیا بات ہے؟ یہ کون سی دعوت لے کر آیا اور یہ کون سی بات کر رہا ہے ہم سے آ کر کے کہ ایسا نہ کرو اور یہ شیطان ہے اور یہ سننے اور دیکھنے کے لائق نہیں ہے. یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آذر کو. لہذا نہ سمجھنے کی وجہ سے سرکشی پر آئے، اور سرکشی پر آنے کے بعد باپ نے بیٹے کے ساتھ اپنے رویہ کو بہت تلخ کر دیا. غصہ میں آ گیا، آگ بگولا ہو گیا. وہ بجائے نرمی کے، بجائے شائستگی کے، اس باپ کی آنکھوں میں انگارے چمکنے لگے، آنکھیں سرخ ہو گئی، وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، اور غصے سے لال پیلا ہو کر اپنے بیٹے سے کہتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبود سلوکردانی کر رہا ہے، میرے معبودوں کے خلاف باتیں کر رہا ہے. ہم جس پتھر کو تراش کر معبود بناتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، اس سے منتیں مانگتے ہیں، اس سے مرادیں مانگتے ہیں، اس سے اپنی تقدیر کا سنوارنے والا مانگتے ہیں، تو اس معبود کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے. سنو لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ. کیا کہا باپ نے؟ باپ نے کہا کہ اگر تم اس بات سے باز نہیں آئے، اپنی عادت کو اگر تم نہیں چھوڑے، ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنا اگر تم نہیں چھوڑے، ہمارے بتوں کی مخالفت تم نے بند نہیں کی، اس کو اناپ شناپ بولنا بند نہیں کیا، تو ہم تم کو بخشیں گے نہیں. لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ. ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور تم کو اپنی نظر سے دور کر دیں گے. ہم بلکہ نظر سے دور ہو جاؤ، واہجرنی ملیہ، جاؤ ہماری نظر سے دور ہو جاؤ. دور کر دیا ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے. آپ غور کریں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں کیوں ہے، یا دیگر انبیاء کرام کا واقعہ کیوں اللہ رب العالمین نے بیان کیا؟ کیا قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب ہے، کوئی سٹوری بک ہے یہ قرآن جس میں گزشتہ قوموں کے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں؟ آپ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ہسٹری، اس میں کیا ہے پچھلے جو واقعات ہیں بادشاہوں کے، دیگر کے، اس کے واقعات بیان کیے وہ اس کے اندر ہے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ آپ کو تاریخ سے واقفیت ہو جائے، آپ تاریخ جان لیے، مغل کون تھا، فلاں کون تھا، یہ سارے کون تھے. اس کی واقفیت کے لیے تاریخ ہسٹری پڑھائی جاتی ہے آپ کو. کیا قرآن صرف اس لیے تاریخ کو بیان کر رہا ہے کہ آپ کو واقفیت ہو جائے؟ کیا ہم ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو صرف اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ آپ سن لیں؟ نہیں. قرآن کریم میں جو واقعات اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں نا، ان تمام واقعات میں عبرت ہے، نصیحت ہے. اول تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر آئے، مکہ والوں کو جو دعوت پیش کی، اس دعوت کے پیش کرنے کے سلسلے میں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. اس دعوت کو پیش کرنے کے وجہ سے جو تکلیفیں آئی ہیں، جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے اصحاب کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی ہمت کو بڑھانے کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کو ثبات قدمی کے لیے اللہ رب العالمین ان واقعات کو بیان کرتا ہے کہ آپ سے پہلے جو نبی آئے اس نبی کی زندگی میں کیسے کیسے واقعات پیش آئے، کتنی تکلیفیں آئی،
کتنی پریشانیاں آئیں. یہ سارے واقعات پیش قرآن کریم جو واقعات اللہ رب العالمین نے پیش کیے نا اسی وجہ سے اللہ نے پیش کیا تاکہ اس کو پڑھنے کے بعد سننے کے بعد دل کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے کہ یہ اس دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہیں. توحید کی دعوت کسی بھی نبی نے دی ہے, اس نبی کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. آج ہم سیرت ابراہیم کو بیان کر رہے ہیں, کیوں؟ محض اس لیے نہیں ذوالقعدہ کا مہینہ ہے, ذوالحجہ آنے والا ہے, حج کے ایام آنے والے ہیں, ہم قربانی کریں گے, اس سلسلے میں ہم پیش کر رہے ہیں سیرت ابراہیم کو. سیرت ابراہیم پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ حج کرنے والے افراد, قربانی کرنے والے افراد جو حج میں جا کر کے صدائیں لگاتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, اس صدا کو لگانے والے لوگ یا ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو زندہ کرتے ہوئے جانوروں کے حلق پر چھری رکھ کر کے یہ جملہ یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, ان دعاؤں کو پڑھتے ہوئے ہمیں اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جاننا ہے کہ جس ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کی یاد میں ہم صفا مروا کا چکر لگا رہے ہیں, زمزم پی رہے ہیں, ہے نا, وہ کون تھے, ان کی زندگی کیا تھی, اور انہوں نے کون سی قربانی پیش کی ہے, اور وہ کتنی بڑی قربانی تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اور ان کی ذریت کی یادگار کو قیامت تک کے لیے اللہ نے زندہ رکھ دیا ہے. آپ غور کریں کیا قربانی ہے کہ وہ باپ جو بت پرست ہے, بت بنانے والا ہے, بتوں کی عبادت کرنے والا ہے, ایسے ضدی ہٹ دھرم سنگل ظالم باپ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں. یہ توحید کی دعوت ہمیں بھی پیش کرنی ہے. یہ توحید کی دعوت اگر ہم توحید کو جانتے ہیں, توحید سمجھتے ہیں, اللہ رب العالمین کی عبادت خالص اللہ کی عبادت اس کو ہم جان چکے ہیں, اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی اور کو شامل نہ کرنا, کسی طریقے کی شرکت کو بھی نہیں کرنا ہے, اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. تو اس کو جاننے کے بعد, اس کو سمجھنے کے بعد اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کو بھی توحید کی دعوت پیش کریں. یاد کیجیے, ایک بات یاد رکھیے گا, توحید کی دعوت اپنے گھر والوں کو پیش کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بہت بڑے عالم بن جائیں, ہمارے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ہو, عالم کی ڈگری ہو ہمارے پاس میں, تبھی ہم اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو, اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنی بھائی بہنوں کو بولیں گے کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کرو, یہ شرک ہے, یہ غلط ہے, غیر اللہ کی عبادت کرنا گناہ ہے, حرام ہے. اس بات کو بولنے کے لیے ہمیں سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس اتنا ہے کہ ہم صحیح منہج والے عالم کے درمیان بیٹھ کر ان سے دروس سن کر, ان کے خطبے سن کر کے, ان کے بیانات سن کر کے جو کچھ توحید ہمیں سمجھ میں آ جائے اتنی سی بات کو اپنے گھر میں اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنے بھائی کو, بہن کو, بیٹے کو, بیٹی کو, بیوی کو بتا دیں. یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا, اور ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی دعوت دی تو آپ پر پھول نہیں برسائے گئے. آپ بھی یاد رکھ لیں, آپ بھی آج بھی اس دور میں بھی اگر آپ توحید کی دعوت پیش کریں گے تو آپ پر پھول نہیں برسائے جائیں گے, بال نہیں ہوگا, بلکہ آپ کے راستے پہ کانٹے بچھائے جائیں گے, آپ پر آوازیں کسے جائیں گے, آپ کو برا بھلا کہا جائے گا, آپ کو سماجی بائیکاٹ کیا جائے گا, گھر والے نکال دیں گے. سب ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا آپ کو, اور آپ کے اندر اتنا علم ہونا چاہیے, اتنا علم آپ کے اندر ہونا چاہیے کہ ہر مخالفت کرنے والوں کی مخالفت کے سامنے آپ دلیل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ دیکھو اللہ کی توحید کیا ہے. دلیل کو جاننا ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام دلیل کو جانے,
کیسے دلیل کو جانی؟ یہ بات آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہاں باپ نے کیا کہا؟ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، تو گدانی کر رہا ہے۔ لئن لم تنتہی، اگر تو باز نہ آیا، لارجمنک، ہم تجھ کو سنسار کر دیں گے، وہجرنی ملیہ، جہاں میری نظر سے دور ہو جا۔ سورہ مریم کی آیت ہے۔ چنانچہ کیا ہوا؟ باپ کی طرف سے ڈانٹ ملنے کے بعد، باپ کی طرف سے گھر سے نکالے جانے کے بعد، کیونکہ یہ صاف حکم تھا نا، گھر سے نکل جاؤ، وہجرنی ملیہ، نکل جاؤ میرے گھر سے، لہذا ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے نکل جانے میں بھی اپنی اور اپنے دین کی عافیت سمجھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے ہمیشہ، جہاں آپ کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، جہاں آپ کو دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، اگر آپ کے لیے وہاں سے نکلنے کے لیے راستہ ہموار ہے تو آپ نکل جائے وہاں سے۔ جہاں آپ کو اس بات کا احساس ہو کہ یہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، دین پر چلنا اب مشکل ہو چکا ہے، خیر نہیں ہے، عافیت نہیں ہے، عقیدہ غلط ہو سکتا ہے، گڑبڑی پیدا ہو سکتی ہے، لہذا اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آپ وہاں سے نکل جائیں۔ چنانچہ باپ کے لیے بڑے خیر خواہ ہونے کے باوجود، نرم دل ہونے کے باوجود، کسی طریقے کے بھی کوئی سختی اور کوئی ایسے نادبہ الفاظ باپ کو نہ کہتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے امن اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ اور کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، سلام علیک، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کی بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ، وہ حد درجہ مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابھی مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنے کو نہ کرنے کا اعلان نہیں کیا، ابھی یہ حکم نہیں آیا ہے کہ آپ مشرک کے دعائے مغفرت نہ کریں، لہذا ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ساستغفر لک ربی، ہم اپنے رب سے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو معاف کر دے، انہ کان بی حفیہ، کہ میرا رب حد درجہ مہربان ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ اب ان کے تبلیغ کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ تبلیغ کا پہلا مرحلہ تھا گھر، میں نے کہا تھا شاید دوسرا درس میں، یا میں نے نہیں کہا، بھول گیا شاید میں، تبلیغ کا آغاز جو ہے، تبلیغ کے ہر خیر کا آغاز اپنے گھر سے ہوتا ہے۔ غالباً میں نے کہا گزشتہ ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں گے تو شاید پتہ چلے آپ کو کہ ہر خیر کا آغاز جو ہے اپنے گھر سے ہونا چاہیے، یہی شریعت کا حکم ہے، یہی انبیاء کا طریقہ ہے، دعوت دین گھر سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی، تیسری وحی جب کھل کر تبلیغ کرنے کا حکم ہوا، پہلی آیت تو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، دوسری آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، سورۃ المدثر کی آیت، تیسری آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین۔ 3 سال کے بعد، نبوت کے 3 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا دعوت کا کام، تبلیغ کا کام شروع کیا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے گھر سے اب نکلے، باپ کے پاس سے نکلے، اب نکل کر کے قوم کا نمبر آ رہا ہے، خاندان کا نمبر آ رہا ہے۔ گھر پہ دعوت دینے کے بعد خاندان کا نمبر آیا، خاندان کے پاس گئے، لہذا ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف جاتے ہیں، اور اب ابراہیم علیہ السلام نے جہاں بھی تبلیغ کی، جہاں بھی تبلیغ کی، انہوں نے حکمت کا انداز بھرپور اختیار کیا، دل کو موہ لینے کا انداز، یہی طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ،
تبلیغ کرنے کا انداز کیا ہے، دعوت دینے کا انداز کیا ہے. اجھل پن نہیں ہے، غصہ نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے، پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے، ہمدردی کا اظہار ہے کہ ہم آپ سے ہمدردی کرتے ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، دنیا کے اندر ساتھ ساتھ رہتے ہیں. اللہ نے جنت بنائی ہے جو نعمتوں والی جنت ہے، بہت نعمتوں والی جنت ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں وہ جنت کبھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہیں، آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں. ایک انداز ہے تبلیغ کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی انداز میں اختیار کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب بھی کسی کو بھی دعوت پیش کی نا تو اس دعوت میں آپ نے حکمت کو سامنے رکھا، ایک ایسا اسلوب اپنایا کہ قوم کے سامنے اس کو ایسی بات نہ ہو کہ انسان بالکل بکھر جائے، بلکہ حکمت ہونی چاہیے. اور حکمت کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں مشاہدہ کے طور پر جو کچھ آپ کے سامنے آتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آج کے دور میں لاجک، آج کے دور میں جب ہم بات کرتے ہیں تو لاجک کی بات کرتے ہیں. بات کرو تو لاجک کے ساتھ کرو. اگر کہ قرآن و حدیث کی آیات کے سامنے لاجک کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات کبھی اگر ضرورت پڑ جائے تو اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اس کا بھی بھرپور استعمال کیا. لہذا ایک خرابی جو قوم کے اندر تھی وہ یہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کا اعتقاد ہونا، اس پر ایمان ہونا. اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے نا کہ انسان بہت بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے. انسان کو اس بات پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے اور پھر حساب و کتاب ہوگا، ہماری غلطی ہماری اچھائی ہمارے سامنے پیش ہوگی. یہ عقیدہ اگر ہو تو انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے. لیکن اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو انسان ظلم کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، انسان کے حق کو مارتا ہے، ظلم کرتا ہے اس کے اوپر میں. یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن سے، اس کے دماغ سے عقیدے آخرت نکل چکا. اس کو یقین نہیں کہ اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے. قرآن نے تو عقیدے آخرت پیش کیا نا اور کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کوئی بھی اس دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی اچھائی کیا ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، دیکھ لے گا اپنی اچھائی کو. کسی کے ساتھ احسان کیا، کسی کے ساتھ بھلائی کی، کسی کے حقوق کو ادا کیا، ذرہ برابر بھی اچھائی کسی نے کی ہے وہ دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے، کسی کو ناحق ایک تماچا مار بھی دیا ہے نا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کرتے تھے مکہ والوں کو، اور مکہ والے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکراتے تھے تو دعوت کو ٹھکرانے کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ کون سی بات کرتا ہے اگر کہ مر جاؤ گے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ بھی کوئی بات ہے، کوئی لاجک ہے کہ ہم مر گئے ساتھی لا کر لوگوں کو سکھلا. یہ بات کو سمجھتے نہیں تھے مکہ والے. ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے پاس بھی عقیدہ نہیں تھا کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے. ابراہیم السلام کو تو عقیدہ تھا، اس بات پر ایمان بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ پھر زندہ کرے گا. اچھا، زندہ کرنے کا معنی یہاں وہ نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا، غالباً 1 سال پہلے کی بات ہے، کہ بھائی مسلمانوں کے یہاں بھی وہی عقیدہ جو ہندوؤں کے عقیدہ آواگمن والا معاملہ ہے کہ مر جاؤ تو پھر یہ دوبارہ پنرجنم ہو، ہے نا، پنرجنم ہوگا پھر یہ ہوگا. وہ عقیدہ دوسرا ہے. وہ عقیدہ یہ ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد دوبارہ پھر سے زندہ ہوتا اور ویسے ہی رہتا جیسا ابھی تھا.
لہذا بہت سارے قوم میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں مرنے کے بعد جو ان کا آخری رسم جو ہوتا ہے نا، جس کو انتم سنسکار والا کہا جاتا ہے، تو وہاں آنے والی زندگی کے لیے بہت سارے سامان دے دیتے، کھانا پینا کپڑا پانی وغیرہ سب دے دیتا ہے کہ کون دے گا نہیں دے گا سب دے دو اس کو۔ مسلمانوں کا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے حیات بعد الممات وہ الگ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موت دے گا اور موت کے بعد ایک لمبی مدت ہے، قبر کی زندگی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں ہم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، دوبارہ ہم کو اٹھائے گا۔ یہ عقیدہ ہمارا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس عقیدے پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو قوم کو بتانا بھی تھا، قوم کے سامنے اس عقیدے کو بھی درست کرنا تھا۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، وہی قوم کے اندر ایک اور خرابی تھی، اور وہ عقیدے آخرت کا نہ ہونا تھا۔ ایک خرابی تھی کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، بت کو خدا مانتے ہیں، بت کو مشکل کشا مانتے ہیں، بت سے حاجتیں مانگتے ہیں، بت سے منتیں مانگتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بتوں کے ساتھ ہیں۔ ایک تو یہ اللہ سے شرک کرنا ہے، اور دوسری خرابی یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس پر بھی ایمان نہیں ہے۔ لہذا اس ایمان کی بھی دعوت دینی ہے، اس پر ایمان لانے کی بھی دعوت دینی ہے۔ تو اس پر ایمان لانے کی دعوت دینے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا، کیا کہا؟ اے اللہ، ایک بار اگر مجھے دکھا دیتا نا کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے تو بڑا اچھا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کیوں ایمان نہیں، یہ غلط بات ہے، یا ابراہیم اسلام کو شک پیدا ہوا اس بات پر کیسے زندہ کرتے ہوں گے؟ شک نہیں کیا ابراہیم اسلام، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے اندر غالباً بخاری کی روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ابراہیم علیہ السلام شک کرتے، ابراہیم علیہ السلام اگر شک کرتے اس بات پر کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے، تو اس سے زیادہ شک کرنے والے ہم ہوتے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام شک کرتے اس بات پر کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے تو اس سے زیادہ شک کرنے والے ہم ہوتے۔ مطلب کہ اگر ہم کوئی شک نہیں اس بات پر کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، اس بات پر اگر شک ہم کو نہیں ہے تو میرے باپ ابراہیم اسلام کو شک تو ہو ہی نہیں سکتا کبھی۔ اگر شک کرتے تو اس سے زیادہ حقدار ہم تھے کہ ہم شک کرتے اس بات پر، لیکن ہم شک نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی شک پیدا نہیں ہوا۔ کیوں کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے کہا، جو دعوت ہم پیش کریں گے قوم کو، عقیدہ تو ہے، ایمان بھی ہے، لیکن ایک چیز ہے نا، کسی چیز کو دیکھ لینے کے بعد، کسی چیز کو دیکھ لینے کے بعد اس پر ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے، ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے۔ ایک مثال، چھوٹی سی مثال دوں گا میں، بہت کامن سا مثال ہے۔ عید کا چاند کتنے لوگوں نے دیکھا؟ کتنے لوگوں نے دیکھا عید کا چاند؟ ہم میں سے یہاں جو موجود جتنے لوگ ہیں، کیا سب نے چاند دیکھا؟ میرے خیال سے نہیں دیکھا ہے نا، میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن باوسوق ذرائع سے خبر ملی، یقین ہے، ایمان ہے۔ ہم نے روزہ بھی ختم کیا، عید بھی منائی، 29 روزہ ہی رکھا ہم لوگ، 30 روزہ نہیں رکھا ہم لوگوں نے، عید کی نماز بھی پڑھی۔ لیکن ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جس نے خبر تو سنی ہے لیکن اس نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا بھی ہے، اس نے اپنی آنکھ سے چاند دیکھا بھی ہے۔ لہذا جب تک اس کے پاس خبر آئے گی، یقین بھی کرے گا اور اعتماد بھی ہوگا کہ ہم نے خود چاند دیکھا۔ اسی اعتماد کو پیدا کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ 208 نمبر کی آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى،
اے میرے اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے. کئی تقریر ہوتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ قال اولم تؤمن، یہ ایمان نہیں ہے کیا میرے اوپر میں اس بات پر؟ اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، کہا اللہ بالکل ایمان کیسے نہیں ہے، ایمان تو بالکل ہے. ولكن ليطمئن قلبي، لیکن میرے قلب کو ذرا اطمینان ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے، آنکھوں دیکھا حال ہو جائے، ہے نا. بس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بس دل کو اطمینان ہو جائے، دیکھ لوں ایک بار، مشاہدہ کر لوں. ایمان تو بالکل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ قال، اللہ نے کہا فخذ أربعة من الطير، جاؤ 4 ٹکڑے پکڑ کے لا، پکڑ کے لے آؤ 4 پرندے. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. اور پھر 4 پرندوں کو پکڑ کر لاؤ اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، بوٹی بوٹی کر دو، قیمہ بنا دو، کچھ بھی کر دو، قیمہ کر دو اس کو. پھر کیا کرو؟ على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. پھر ان قیمہ کو جو ٹکڑا ٹکڑا کرو گے اس کو پہاڑ پر جا کر کے الگ الگ پہاڑ پر جا کر رکھ دو، ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو. ثم ادعوهن يأتينك سعيا، پھر تم ان کو بلاؤ، پھر وہ دیکھو وہ آپ کی طرف دوڑے ہوئے آئیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے جن 4 پرندوں کو پکڑا، ان پرندوں کا نام کیا تھا؟ اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے، نہ تفسیر کے اندر ہے. لہذا اٹکل بچو ذہن لگانے سے بہتر ہے کہ ہم اس طرف نہ جائیں. کیا تھا؟ تیتر تھا، بٹیر تھا، کیا تھا، کون سا پرندہ تھا، اس پر جانے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو. بس 4 پرندے ہیں، 4 پرندوں کو پکڑا ابراہیم علیہ السلام نے اور 4 پرندوں کو ذبح کیا، قیمہ کیا اور پہاڑ پر جا کر کے رکھ دیے. پھر ان 4 پرندوں کو اس کے نام سے پکارا، وہ 4 پرندے دوڑتے ہوئے چلے آئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالی غالب حکمتوں والا ہے. اللہ اکبر، اللہ تعالی غالب حکمتوں والا ہے. اس کے بعد یہ تو ایک یعنی کہ عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کے لیے، قوم کو یوم آخرت پر ایمان لانے کے لیے، حیات بعد الممات کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانے کے لیے کس طرح دعوت دیں گے، اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک مشاہدہ ہو جاتا دل کے اطمینان کے لیے. اس مشاہدہ کے ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو اس جانب پہ راغب کیا اور بتایا کہ دیکھو یہ دنیا اصل نہیں ہے، یہ دنیا اصل نہیں ہے. اس دنیا کے بعد بھی دنیا ہے جہاں تمہارے کرتوت کا حساب و کتاب ہوگا. آج بھی جو برائی ہم کر رہے ہیں، جو گناہ ہم سے ہو رہا ہے، یا جو ظلم ہم اور آپ کرتے ہیں، غریبوں پر ظلم ہے، مسکینوں پر ظلم ہے، کسی کے حق کو مار لینا ہے، کسی کے زمین کو ہڑپ لینا ہے، کسی کے گھر کو مار لینا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کر دینا ہے، کسی پر تہمت لگا دینا ہے، کسی کی غیبت کرنا ہے، کسی کی چغلی کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس کا تصور نکل چکا ہے. یہ عقیدہ ہونا کہ اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے. ہمارا نام اعمال ہم کو ہاتھوں میں ملے گا، ہم اپنے نام اعمال کو پڑھیں گے، دیکھیں گے کہ ہم نے کون سا کرتوت کیا ہے، کیا گناہ کیا ہے، کیا خطا کی ہے. اعمال نامہ ہمارے سامنے ہوگا اور وہاں سارے لوگ ہوں گے. آج ہم گھر کے اندر چھپ کر کے برائی کر لیتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا ہم کو، لیکن کل قیامت کے دن ایک ایک شخص وہاں ہوگا، ماں باپ، بھائی بہن، بیٹا بیٹی، کون ہے جو نہیں ہوگا وہاں پر. سب کے سامنے ہماری سچائی سامنے آ جائے گی. یہ عقیدہ اگر ہو تو انسان گناہوں سے پاک صاف رہے، انسان گناہوں سے باز آ جائے.
کب؟ جب یہ عقیدہ اس کے اندر ہوگا. لہذا اس عقیدے کا موجود ہونا بہت ضروری ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کے سامنے اس عقیدے کو بیان کیا ہے کہ دیکھو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم جہاں بتوں کی عبادت کرتی تھی، بتوں کو خدا مانتی تھی، بت مطلب پتھر سے بنایا ہوا، پتھروں کو کاٹ کر بت بنانا اور اس کی عبادت کرنا، جہاں یہ خرابی اور یہ برائی ان کے اندر تھی، وہیں ایک اور بڑی خرابی یہ بھی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کرتی تھی. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، آپ اپنے آس پاس میں لوگوں کو دیکھیں گے جو ستاروں کی چال دیکھتے ہیں، ستاروں کی چال دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ستارہ ایسا چلا ہے تو آج کا دن منحوس ہے، جو ستارے کی چال ادھر ہے تو آج کا دن اچھا ہے. پتہ نہیں کیا کیا نحس ہے اور کیا کیا ساٹھ ہے، ایسی چیزوں کو ہم نے بنا کر کے رکھا ہے. پہلے پتہ نہیں آج کل وہ چیز ہے کہ نہیں، وہ کتاب ایک چھوٹی سی کتاب آتی ہے بخشی جنتری، اس کو آپ کھولیں گے نا یہ سات چیزیں ملیں گی، نحس، ساٹھ، عقرب، ساری چیز اس کے اندر ہے. رشتہ وغیرہ رکھتا ہے شادی بیاہ کے ٹائم میں جب ڈیٹ فکس ہوتا ہے نا تو بڑے لوگ آتے ہیں، وہ جنتری لے کر کے آتے ہیں. کیلنڈر کا زمانہ ہے، کیلنڈر لے کر کے نہیں آتے لوگ، جنتری لے کر کے. بھائی جنتری لائے کہ نہیں لائے؟ بھائی جنتری کی کیا ضرورت ہے؟ تاریخ رکھے گی نا، دن تاریخ رکھی جائے گی. دن تاریخ رکھنے کے لیے کیلنڈر ہے. آج کے دور میں موبائل سب کچھ تو پتا ہے، آپ موبائل کھولو، کیلنڈر نکالو، چلے جاؤ، اگست میں جاؤ، سپٹمبر میں جاؤ، اکتوبر میں جاؤ، نومبر دسمبر میں جاؤ، دیکھو کون سی تاریخ میں رکھنا ہے، کیا ہے تمہاری سہولت کے مطابق. نہیں، جنتری ہونا چاہیے. جنتری کیوں ہونا چاہیے؟ جنتری میں لکھا ہے نا کون سا تاریخ، کون سی تاریخ نحس ہے، کون سی تاریخ عقرب ہے، کون سی نحس ہے، کون سا سال ہے. یہ ساری چیز دیکھتے ہیں لوگ. کیوں؟ یہ سب ستاروں کی چال کے ذریعہ ہوتی ہے. فلاں دن ستارے کا چال ادھر ہوگا تو یہ خرابی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھائے. فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا آج کی صبح بہت سارے لوگوں نے ایمان کی حالت میں کی ہے اور بہت سارے لوگوں نے شرک کی حالت، کفر کی حالت میں کی ہے. صحابہ پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہمارے اندر ایمان کی خرابی، ہم لوگوں نے صبح کفر کی حالت میں کی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ پوچھتے اللہ کا معاملہ کیا، آخر کیا بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ ایمان کی حالت میں صبح کریں، کچھ لوگ کفر کی حالت میں صبح کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو صبح جو بارش ہوئی ہے نا، اس بارش کو دیکھنے کے بعد اگر جس کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ بارش اللہ نے برسائی ہے، آج صبح جو بارش ہوئی ہے اس بارش کو اللہ نے برسائی ہے، اس نے ایمان کی حالت میں صبح کی. اور جس کسی نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، اس نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے. اللہ اکبر، کیا عقیدہ ہے! کتنے عقیدے کو کس قدر صفائی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ عقیدے کو، کتنا ٹٹولا، کتنا جھجھوڑا ہے، کتنی صفائی کی ہمارے عقیدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک ایک چیز کو بتائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو آج میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چاند کی پرستش کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں، ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، اور معاف کیجیے گا غیروں میں نہیں ہمارے یہاں بھی پائے جاتے ہیں. ایسے لوگ ہمارے یہاں بھی ہیں جو ستاروں کی چال دیکھ کر کام کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے اندر بھی یہ برائی پائی جاتی تھی، یہ خرابی پائی جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ مشرک جو ہوتا ہے نا، مشرک عقل کا اندھا ہوتا ہے، اس کو ہر چیز میں خدا نظر آ جاتا ہے. آپ دیکھیں راستے میں درخت لگا ہوا ہے، پیڑ ہے، وہاں بھی خدا مل گیا لوگوں کو. یہ ہے نا، یہ چیز ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے قوم میں بھی یہ برائی پائی جاتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگوں کو اس سے پرستش سے نکالنے کے لیے چاند، سورج اور ستاروں کی پرستش سے نکال کر
ایک اللہ کی عبادت کے لیے لگانے کے لیے کس قدر بہترین طریقہ اختیار کیا ہے. اللہ اکبر. آپ پڑھیں قرآن کریم سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے اس واقعہ کو ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام قوم کو دعوت دے رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت کی